بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، اتحاد عالم اسلامی کے داعی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، روایت اور درائز سے بات کرنے والے، دلیل سے بات کرنے والے، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رحمت و سعادت کی گھڑی پوری رات پر محیط ہے یا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جبکہ قرآن عظیم میں تو پوری رات کا ذکر مبارک ہے؟ وضاحت فرماتے ہیں۔ جیسا آپ نے خود لکھا کہ وہ پوری رات جو ہے نا وہ برکتوں والی رات، کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ بس وہاں جب میں گزر جاتا، شام سے لے کر فجر ہونے تک حتیٰ مطلع الفجر جو ہے اس وقت تک وہ برکتیں رہتی ہیں، اور وہ رات جو ہے اس میں ملتی ہیں لوگوں کو۔ اس لیے جس علاقے میں وہ رات آئے گی، بالفرض سال 21 ہو اگر لیلۃ القدر، تو جب وہ رات کسی علاقے میں آتی جائے گی شام سے اس علاقے میں ملیں گی۔ اس لیے بعض لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ کسی وقت کہیں رات ہوتی ہے دن ہوتا نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ کام ہوگا، تاریخ تو ظاہر ہے آگے پیچھے علاقوں میں ہوتی ہے، مگر تاریخ تو 24 ستمبر ایک ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں، یہ سوال خام مفسرین نے پیدا کر لیا، بات کچھ نہیں تھی۔ مطلب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، نہیں غلط کہتے ہیں، بالکل نہ ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، آپ نے بھی کتاب میں تفسیر میں یہی دیکھا ہے کہ یہی لکھا ہے نہیں، کہ وہ لمحے کے لیے پوری رات وہ برکت والی ہے، اور جوں وہ رات کسی علاقے میں آتی جائے گی وہاں وہ برکتیں نصیب ہوتی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے لیلۃ القدر ہی کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، واضح فرمائیں۔ لیلۃ القدر تو ایسی رات ہے نا جس کو قدر کی رات کہا گیا۔ اب قدر کے دو معنی لوگوں نے کیے ہیں، ایک تو عظمت کی وجہ سے، جیسے وما قدر اللہ حق قدر، قدر کا معنی عظمت بھی ہوتا ہے، تو اس لیے لیلۃ القدر کا معنی ہوا بڑی عظمت والی رات، بڑی شان والی رات۔ دوسرے لوگ قدر کا معنی تقدیر کا لیتے ہیں کہ یہ تقدیر کی رات ہے، سال بھر کے لیے جو ہوتا پروگرام، فیہا یفرق کل امر حکیم، جو حکمت پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، قرآن نے عظمت کا بھی ذکر کیا، اور عظمت تو اتنی بیان فرمائی خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں بہتر ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں نوافل پڑھے جائیں، ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، تہجد کی فکر کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو استخارہ ہے جی یہ جو آج کل ایک ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے کہ جی بس آپ جو سوال کریں وہ استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہم آپ کو کچھ سوال بتائیں اور آپ اس کا استخارہ کر کے چلیے جواب دیں؟ آپ بتائیے تھوڑا سا محبت کے ساتھ، آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں چلیے میرے بھائی، استخارے کے ساتھ لوگوں نے کچھ ایسی باتیں ملا لی ہیں جن کا دین میں کوئی وجود نہیں۔ یہ تو جو ہے نا کہ وہ کرتے وہ تو کاروبار ہے، الگ بات ہے۔ جو ہمارے یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نماز استخارہ پڑھی جائے اور دائیں پہلو پر لیٹا جائے تو رات کوئی خواب آئے گا، کوئی اشارہ ہوگا، اگر ایک دن نہیں تو 7 دن تک تو کرے، یہ باتیں بھی ساری جعلی ہے۔ غیب کا راز جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پردہ نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جانے گا کیا ہونا ہے۔ یہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں بتایا سوائے شاذ و نادر موقعوں کے، ہمیں کیا بتائے گا؟ صرف یہ حکم ہے کہ اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اپنی عقل سے بھی کام لو، مشورے بھی کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا۔ کوئی رات نہیں سونا، نہ دن کی قید ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ دعا جس کا مفہوم ہی ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا، ہم کچھ نہیں جانتے، اگر یہ کام دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو ہونے دے اور اس میں برکت دی۔
اور اگر یہ کام نقصان دہ ہے تو اس سے ہماری توجہ ہٹا دے، اچھے کام کی طرف ہمیں متوجہ کر دے. یہ خلوص نیت سے اللہ کے حوالے اپنے کو کر دینا اور یہ دعا کرنا، اس کا نام استخارہ. اس کے ساتھ کہیں نہیں آیا صحیح حدیث میں کہ لیٹو اور خوابیں آئیں گی. اب کئی لوگ بتاتے ہیں ہم نے استخارہ کیا تھا، یہ خوابیں آئیں گی. یہ چیزیں بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. سنت میں جو استخارہ وہ صرف یہ کہ یہ دعا ہونی چاہیے بالکل تفویض اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، کام بہتر ہے تو ہونے دے، نہیں تو اس میں روڑا اٹکا دے. اگر ہو جائے گا پھر سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، نہیں ہوگا تو سمجھنے نہیں بہتر تھا ہم نے دعا جو کی. یہی صرف استخارہ دین میں، اور کوئی نہیں بتا سکتا، نہ قرآنی استخارہ نہ تسبیح کا استخارہ. یہ ساری چیزیں لوگوں نے خود بنائی ہیں. اور کئی لوگوں نے میرے سامنے استخارے کرائے بڑے بڑے مفتیان اعظام سے، امیر لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اور طلاقیں ہی ہوتی گئی. اور پھر جب پوچھا حضرت صاحب یہ کیا استخارے میں غلطی ہوگی، تو لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. غیب کا پتہ کون دے گا؟ کوئی نہیں جانتا. جی جی پیارے بھائی. جی جی مولانا لیلۃ القدر کے بارے میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی بھائی یہ جو ہے یہ تراویحاں پڑھنا یہ سنت ہے کہ نہیں؟ تراویح؟ ہاں جی تراویح سنت ہے، آپ پڑھا کریں. پڑھا کریں. بھائی ایک اور بات ہاں ہاں. کہ جو میرے پیپروں میں نا کامیابی نہیں ہوئی، اس کوئی اچھا سا تصویر وغیرہ بتائیں. اچھا پیپروں میں یعنی امتحان کس چیز کا دیا تھا؟ امتحان آپ نے میٹرک کا دیا تھا. میٹرک کا دیا. جی کچھ میٹرک کا دیا، اس میں ناکام ہو گیا، اللہ مہربانی فرمائے. ایک تو میرے بچے یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو کتنا دکھ ہے، رنج ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ ظاہری امتحان ہے، چلو اس سے کوئی آپ دوزخ میں نہیں چلے گا، اللہ رحم فرمائے، پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں. ایک تو آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں بہن بھائی، اس امتحان کا بھی سوچیں نا جس میں جو فیل ہو گیا پھر نہیں موقع ملے گا. کوئی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے. رہ گیا یہ امتحان آپ کا میٹرک کا، تو اس کے لیے آپ یہ کیا کریں نا کہ تیاری پوری طرح کیا کریں. اور سورت ابراہیم 13ویں سپارہ میں سورت ابراہیم اس کی 4 آیتیں میرا بچہ صبح اور شام ایک ایک بار پڑھا کریں. انشاءاللہ حافظہ کبھی ہوگا، جو پڑھیں گے آپ یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ علم دے گا. سورت ابراہیم کی پہلی 4 آیتیں. 13واں پارہ. 13واں پارہ کس کے بعد پڑھنا ہے؟ سورت ابراہیم صبح بھی اور شام بھی 4 آیتیں اس کی پہلی پڑھنی ہے. ایک بار ہی صرف پڑھنی ہے. ایک بار ایک بار پڑھ لیں گے نا، آیتیں 4 پڑھنی ہے اور پڑھنی ایک ہی دفعہ صبح اور شام. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. جی لیلۃ القدر کے حوالے سے بات جی اور اس کی اہمیت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب تشریف لائیں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جنگ سے بول رہا ہوں. جنگ سے. جی فرمائیے. پوچھیں بھائی. روزے سے مسواک جائز ہے؟ جائز ہے. مسواک ضرور کیا کریں. اس میں جو کہتے ہیں نا آج دن کے بعد مکروہ نہیں، سب غلط ہے. سورج غروب ہونے تک آپ جتنی مرتبہ جی چاہے کریں، مسواک اچھی ہے. اس کے علاوہ عورتیں آیا کہ جمعہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ جمعہ عورتیں گھر پہ پڑھ سکتی ہیں. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں جمعہ پڑھیں. نہیں آپ نے یہی پوچھا نا گھر پہ عورتیں کیا جمعہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی مسجد میں جس طرح امامت سمجھ گئے. آپ گھر پہ پڑھنے کی بات پوچھ رہے ہیں نا، عورتوں کی صرف. جی جی ہاں تو میرے بھائی جمعہ اور عید جو ہے نا یہ عورتیں نہیں الگ پڑھ سکتی، یہ مرد کے پیچھے جا کر پڑھنا ہوگا. جی امام جو ہے نا مرد ہی کرائے گا، وہی خطبے دے گا، وہاں جائے، عیدگاہ میں جائے، جو مسجد میں چلی جائے. یہ گھروں میں جمعہ نہیں پڑھ سکتی، نہ خطبہ دے سکتی ہیں. زور کی نماز کی جماعت کرا سکتی ہیں صف کے اندر ہی کھڑی ہو کر. آگے سمجھ. اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک. اس کا کوئی حوالہ نہیں. اس کے علاوہ جب ہم اعتکاف کی نیت رہتے ہیں، منہ پر پردہ ڈال لیتے ہیں، پردے میں بیٹھ جاتے ہیں، آیا کہ ہم دوسرے عورتوں سے بات، مردوں سے